میرے دوستو، اللہ پاک نے انسان کو کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری، قرآن پاک میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائش ہے، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی نفع، کبھی نقصان۔ کاروبار میں نفع ہے تو آپ کا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ نے دی ہے۔ کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نفع دے کے بھی آزماتے اور اللہ نقصان دے کے بھی آزماتے۔ صحت دے کے، اگر آپ صحت مند ہیں آپ کا کمال نہیں، اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحت میں کیا کرتا ہے، بیماری میں کیا کرتا ہے، خوشی میں کیا کرتا ہے، غمی میں کیا کرتا ہے، نفع ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ اس دھیان کدھر کو چلتا ہے، کدھر کو بھاگتا ہے، کیا بولتا ہے، زندگی کیا اختیار کرتا ہے۔ آزمائش ہے، سارا امتحان چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں دو واقعے سناؤں گا، دو قصے سناؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تین آدمی تھے، حدیث اللہ کے نبی سنا رہی ہے۔ تین آدمی، ایک نابینا، ایک کو بال جھڑ کی بیماری، ایک کو برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، اور تینوں فقیر کنگال۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ پہلے آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ فرشتہ انسان کی شکل میں، انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ فرشتے نے پر مارا، بیماری ختم، خوبصورت جسم۔ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کر دی۔ پھر گیا وہ جس کو بال جھڑ کی بیماری، کیا مسئلہ ہے کہ بال کوئی نہیں ہے؟ اس نے پر مارا، خوبصورت جسم، بال آ گئے۔ کیا چاہتے کیا ہو؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، حاملہ گائے دے دی۔ پھر گیا جو نابینا تھا، آنکھوں سے معذور، کیا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں؟ پر مارا، خوبصورت آنکھیں آ گئی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے، حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے لیے دعا کر دی۔ اب اللہ کا کرنا، تینوں کے پاس مال کی فراوانی، خوب مال ہی مال، جس خوبصورت جسم بھی خوبصورت، مال بھی بہت زیادہ۔ اب فرشتہ آیا کچھ عرصے کے بعد، پہلے اس کے پاس جس کو پہلے کوڑ کی بیماری تھی، اور آ کر کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہو گیا ہے، مجھے منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کروں، منزل پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے کنگال ہوتے تھے اور برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، تو تم بڑے آگے سے باتیں بناتے ہو۔ انہوں نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں، میں تو شروع سے خوبصورت ہوں، اور میں تو یہ مال مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ تو مجھے وراثت میں آباء و اجداد سے ملا ہے، ہم تو جدی پشتی رئیس ہیں۔ یہ جتنے آج کے مالدار ہیں نا، یہ 60-70 سال پہلے کنگالی تھے اکثر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر 60-70-80 سال بعد اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں شروع سے مالدار ہوں اور خوبصورت ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بیماری لوٹ آئی اور وہی فقر، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب ہاتھ مل رہا ہے کہ میں کچھ دے ہی دیتا۔ پھر فرشتہ گیا اس کے بعد جس کو پہلے بال جھڑ کی بیماری تھی کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے اپنے بڑے مسائل ہیں، چلو نکلو۔ فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے بال جھڑ کی بیماری میں تھے اور اب اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، اور پہلے تم فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں مال دیا تو بڑی باتیں بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں شروع سے ہی خوبصورت اور صحت مند اور شروع سے ہی مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بیماری لوٹ آئی، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب فرشتہ گیا
تیسرے کے بعد جو پہلے نابینا تھا اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی، مسافر آدمی اور منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والے کا جواب. اس نے کہا واقعی جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. یہ میرا مال تمہارے سامنے ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو، اور جو تم لے لو گے مجھے اس پر کوئی بوجھ اور گرانی نہیں ہوگی. فرشتے نے کہا مجھے کوئی مال وال کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور میرے بھائیو یہ سب امتحان چل رہا ہے. کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی کا مالک، کوئی گاڑی کا ڈرائیور، کوئی کوٹھی کا مالک، کوئی کوٹھی کا چوکیدار، کوئی مل کا مالک، کوئی مل کا چوکیدار، کوئی صحت مند، کوئی بیمار. یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کیا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں. اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہماری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. ہمارے مسائل کا حل پیسہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل طاقت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل حکومت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل عہدے اور ڈگریاں نہیں ہیں. ہمارے مسائل کا حل اللہ کو راضی کرنا، ہمارے مسائل کا حل اللہ کو ساتھ لینا. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ. یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، ہمارا ملک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، سارا عالم اسلام پریشان ہے. حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ.